اوپر ہے جنت۔ رسالہ جو پڑھنے کی فضیلت کچھ میں نے عرض کی، رسالہ پڑھنے والوں کے لیے امیر اہل سنت کی دعائیں، جو انشاءاللہ یہ پڑھے گا اس خوب وہ دعاؤں سے مالا مال ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو جنت سے محروم رہیں گے وہ کون ہیں؟ کفار، مشرک اور بعض مسلمان جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ان کو پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے صاف کرنے کے لیے جہنم میں جھونکا جائے گا، کیونکہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ تو جنت میں مشرک نہیں جائیں گے، کفار نہیں جائیں گے۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، میرا رب اور تمہارا رب بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو جنت حرام مشرکوں پر، کافروں پر حرام۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب جہنم کی طرف لے جانے والے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اسلام ہی اللہ کی بارگاہ میں جو قبول کیا جائے گا۔ کوئی ساری زندگی اسلام کو چھوڑ کر عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے تو جہنم میں جائے گا، جنت کا حقدار نہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو مشرکین جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح وہ نادان جو اپنا خاندان کچھ اور بتاتے ہیں، ذرا ٹور بنتی نا معاشرے کے اندر کہ ہم تو سید صاحب ہیں، ہم تو خان صاحب ہیں، ہم تو فلاں صاحب ہیں، حالانکہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک میں حدیث نمبر 6766 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 219 میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت اسلام میں ایسے شخص کے لیے باپ ہونے کا دعویٰ کیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، اس پر جنت حرام ہے۔ اب جنت حرام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ شخص اس بات کو حلال جانتا ہے، جائز جانتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ بتاتا ہے، تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہے۔ اور اگر حرام تو جانتا ہے مگر پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے کہ اپنے خاندان کو کچھ اور بتاتا ہے، حالانکہ خاندان کچھ اور ہے، اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ بناتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں جائے گا، جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، مگر گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ وہ نادان جو شرابیں پیتے ہیں، استغفر اللہ، مال حرام کھاتے ہیں، سود و رشوت کا لین دین کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مال کماتے ہیں، ناجائز انداز سے ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں اور بڑے ویل سیٹل ہیں،
بڑے لگژریز میں ہیں، بڑی موج کر رہے ہیں. کب تک؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام یا شراب سے نشو نما پانے والا گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہوگا. جس کی پرورش مال حرام سے ہوئی یہ جنت میں نہیں جائے گا. مجمع الزوائد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلا بڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے. اور ٹیکس وصول کرنا حرام کمائی کا بدترین ذریعہ ہے. جو نماز نہیں پڑھتے، سستی، غفلت، موبائل، نیٹ، سوشل میڈیا، دوستیاں، نیند، آوارہ گردی، سیر سپاٹے، سب کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں. سنیں، آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جہنم بے نمازی سے کہتا ہے تو میرا دشمن ہے، کاش اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے جلدی ملا دے اور میں تجھ سے نماز کا انتقام لوں. تو نماز کا دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تجھ پر غضبناک ہے. جنت بے نمازی سے کہتی ہے اے خدا کے دشمن، تو نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ضائع کیا، اس کے فرض کی ادائیگی میں سستی کی، میں تجھ پر حرام ہوں. بے نمازی پر جنت حرام. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے مجھ میں جہاں چاہیں قیام کریں گے. یہ جنت کہہ رہی ہے. اللہ کی بندگی کرنے والے، ایمان والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے، نماز ادا کرنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے، حج کرنے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، جنت کہتی مجھ میں جہاں چاہیں قیام کریں گے، جہاں چاہیں گے ٹھہریں گے. میری نہریں جاری ہیں، میرے پرندے چہچہا رہے ہیں، میرا نور چار سو پھیل چکا، میری حوریں آراستہ ہو چکی. تو بے نمازی پر بھی جنت حرام. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرے، راضی تو اللہ کو کرنا تھا، مگر اس نیک عمل کے عوض یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، میری نیکی کا چرچا ہو، میری عزت میں اضافہ ہو، یا مجھے مال مل جائے، یہ ریاکار ہے. اور جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اس میں ریاکار سخی، ریاکار شہید، ریاکار عالم. اللہ کی پناہ. جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے لیے انہوں نے جان قربان نہیں کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھا سکھایا نہیں، بلکہ کوئی اور نیت تھی، اخلاص نہیں تھا، انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ کی پناہ. یعنی ریاکار پہلے جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ کی پناہ. کیونکہ وہ ریاکاری کی لت پت، ریاکاری کی گندگی میں لت پت ہے، لتھڑا ہوا ہے، تو اس کو جہنم کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اس کو صاف کرنے کے لیے، گندگیاں ناپاکیاں اس کی مٹانے کے لیے، اور پھر اس کو داخل جنت کیا جائے گا. اور ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبا تابعین، یہ نیک عمل کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں رد نہ کر دیا جائے، اور اپنی نیتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. کاش ہمارا بھی ہر عمل رب تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو. آئیے دعا کرتے ہیں. میرا بس تیرے واسطے ہو. مجھے مسجد بنانی ہے، خیرات کرنا ہے، مدرسے میں کچھ مدد کرنی ہے، بہن کی خدمت کرنی ہے، بھائی کی خدمت کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، کسی کو کپڑا دینا ہے، کسی کو کھانا دینا ہے، کسی کو مال دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا
اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ روایت میں ہے کہ اخلاص اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ تو ریاکار پر جنت حرام، جو جنت سے محروم کیے جائیں گے اس میں ریاکار بھی داخل ہے۔ اب بعض لوگ تو خالص دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، سنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، بعض اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ تو مخلص ہے، اس کے لیے تو جنت ہے انشاءاللہ، اور جو محض دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ اور جن کا معاملہ مکس ہے، وہ چاہتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے، مخلوق بھی راضی ہو جائے، تو عمل میں جس قدر اخلاص ہے اس کا ثواب ملے گا، جس قدر ریا ہے اس کا سزا ملے گی، اسی قدر ثواب میں کٹوتی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ وہ بدنصیب جو پڑوسیوں کو ستاتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، گانے چلا کر خوب تیز آواز کر کے یا اور مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، وہ ڈریں۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی، لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا قریبی پڑوس ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق و عمر اور مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے اعلان کرنے لگے، بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ جنت سے محروم لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو ناحق ستاتے ہیں۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 143۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انڈرسٹوڈ ہے، ہمیں کرنا چاہیے، تعلقات ان سے اچھے بنانے چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، کسی کو بوڑھا مل جاتا ہے تو اس کا مذاق بناتے ہیں، غریبوں پر مذاق بناتے ہیں، ملازموں کا بڑا مذاق بناتے ہیں، غریب لوگ جو ہوتے ہیں گوریڑیوں والے، چھابے لگاتے ہیں، ٹھیے لگاتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہوئے مذاق کرتے ہیں، بعض اور بھی وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں لوگوں کا، خوب کہہ کے لگاتے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ اللہ کا بندہ نہیں، غریب ہے تو کیا ہو گیا، ملازم ہے تو کیا ہو گیا، اس میں کوئی عیب ہے؟ وہ کانا ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، جیسا بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کا مذاق اڑائیں تو اللہ سے ڈریں۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا آؤ آؤ۔ اب یہ جو لوگوں کا مذاق اڑانے والا ہے، غمزدہ حال میں، تکلیف کی حالت میں آئے گا جنت کے دروازے کی طرف، جیسے ہی دروازے پر پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ۔ وہ غمگین اس دروازے پر آئے گا تو جنت کا وہ دروازہ بھی اس پر بند کر دیا جائے گا۔ مسلسل یہ ہوتا رہے گا، مختلف دروازوں سے پکار پڑتی رہے گی، جب یہ جائے گا قریب تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب دروازہ کھول کر اس کو صدا لگائی جائے گی آؤ تو وہ نہیں آئے گا۔ تو لوگوں کا مذاق اڑانے والا داخل جنت نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ رضا چل رہا ہے تو جنت میں لے جانے والے بہت سے اعمال ہیں، ان میں ایک عشق مصطفیٰ بھی ہے، اور اعلی حضرت تو عاشقوں کے امام ہیں، جو اپنے آپ کو یہاں دنیا میں عشق رسول کی آگ میں جلائے گا انشاءاللہ وہ جلنے سے بچ جائے گا۔ جی ہاں، اعلی حضرت حدا کی بخشش شریف، ماشاءاللہ آپ کا یہ کلام جو پڑھے سمجھے عاشق رسول بن جائے، ایسا پیارا کلام ہے اعلی حضرت کا، کیا بات ہے اعلی حضرت کی،
سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے. انشاءاللہ آقا کا عشق ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کروائے گا، ان کے رب کے فرامین پر عمل کروائے گا. ہم رب کی رحمت سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، شفاعت سے جہنم سے بچ کر انشاءاللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی